سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کا قتل ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک خبر ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جس وحشیانہ انداز کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی باڈی کو نقصان پہنچایا گیا، آگ لگائی گئی، یہ ایک ناجائز اور حرام طریقہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور جس انداز کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا اور پھر اس کی باڈی کو نقصان پہنچایا گیا، یہ انسان تو انسان، ایسا رویہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس انداز کے ساتھ انہوں نے اس سری لنکن شہری پر ظلم کیا، میں حکومت اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملتمس ہوں کہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان ہونا تو الگ بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمی کو قتل کیا گیا، ایک ایسے شخص کو قتل کیا گیا جو غیر ملکی ہے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن وہ ہمارے احکامات، ہمارے قانون کا تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو قتل کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا، اور فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ جنت سے 500 میل دور تک جاتی ہے، کہ ایسے شخص کو جو کسی ذمی کو قتل کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ذمی کا جو قتل ہوگا، ذمی کی طرف سے مدعی بن کر میں خود کھڑا ہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کو قتل کرنا اور پھر ایسے شخص کو قتل کرنا کہ اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہو، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ جب قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک شخص کو، اگرچہ وہ کافر تھا، اسے بلا وجہ بے گناہ اس پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا، تو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگانا اور اسے قتل کرنا، حالانکہ اس نے توہین رسالت نہ کی ہو، تو حقیقت میں اگرچہ یہ قتل کرنے والے مسلمان ہیں، یہ اصل میں توہین رسالت کرنے والے ہیں، اور ان کے اوپر توہین رسالت کا قانون بھی لاگو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کافر کو، اگرچہ یہ غلط ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہوا ہے، اس کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا بھی دی جانی چاہیے، لیکن میں ان لبرلز سے اور ان کرائے کے دانشوروں سے ملتمس ہوں کہ جو ایسی باتوں پہ تو بولتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے تو یہ اپنی زبانوں کو تالے لگا لیتے ہیں۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے بارے بھی کھولا کریں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ انہیں دلوایا کریں۔ جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ اپنی زبانیں ایسے بند کر لیتے ہیں جیسے یہ لوگ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ میں ایک واقعہ بس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لاہور میں ایک حافظ قرآن کا قتل ہوا جو عیسائیوں نے کیا، اور جو ان کے قاتل تھے انہیں کون سی سزائیں دی گئی، کون سے پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں سزا نہ دی جائے، اگر انہیں سزا دی جائے تو برابر کے حقوق رکھتے ہوئے اگر ان کو سزا دی ہے تو پھر ان مجرموں کو بھی سزا دی جائے۔ اگر ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو پھر انہیں بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ دوغلی پالیسی نہ چلی جائے، اگر یہ مجرم ہے تو وہ بھی مجرم تھے، اگر انہیں سزا دی جائے گی تو پھر انہیں بھی سزا دی جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں اور تمام اداروں سے ملتمس ہوں کہ یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے اس کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اسی طرح جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا قتل و غارت ہوا ہے، ان کے مجرموں کو بھی سخت سے سخت اور عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں پر بیرون ممالک میں ظلم و ستم ہوتا ہے اس پر بھی یہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس پہ بھی آواز اٹھائیں اور ان کے مجرموں کو بھی سخت سے سخت سزا دلوائیں۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔